ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ ابلیس کو بھی غصہ تھا کہ مجھے آسمان سے نیچے پلٹ دیا گیا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی وہاں روئے زمین پر آ کر اس نے قتل و غارت کروائی۔ یسوع مسیح سے پہلے بچوں کو شہید کیا گیا، یسوع کے نام سے بچوں کو شہید کیا گیا۔ بہت زیادہ بچے ہیرودیس نے مروا دیے۔ ابلیس اس وقت بھی ان لوگوں میں سما گیا تھا، کیونکہ بہت زیادہ بچے، چھوٹے چھوٹے ماؤں کے بچے قتل کیے گئے۔ کچھ بچوں کو آروں سے چیرا گیا، کچھ دریا میں پھینکے گئے، لیکن بچوں کو مارا گیا، اس لیے کہ جو عرش کے اوپر روئے زمین پر شہنشاہ مہوں کا شہنشاہ، جو دنیا کا شہزادہ ہے، تاکہ وہ دنیا کے اندر نہ آئے۔ ابلیس نے پہلے ہی ہیرودیس کے دل میں سما گیا۔ اس نے یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیا گیا۔ جیسے بچوں کو قتل کیا گیا، بچے آروں سے چیرے گئے، خون بہہ رہا ہے، مائیں بہنیں تڑپ رہی ہیں بچوں کے وسیلہ سے۔ آج جتنے بچوں کا باپ ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو سب سے زیادہ وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں کہ ہماری ماں کا سایہ ہمارے اوپر نہیں، ہمارے باپ کا سایہ نہیں، ہم کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں سے یونیفارم لائیں گے، کہاں سے جوتوں کے لیے پیسے لائیں گے، کون سی کوالٹی ہمارے اندر ہوگی۔ ہم غمگین ہوتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، کیونکہ لشکروں کے خدا کا وعدہ ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے کہ دنیا کے ماں باپ تمہیں یتیم چھوڑ دیں گے، لیکن میں تمہیں کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا۔ خدا ہمیں دلاسا دے رہا ہے، خدا ہمارا باپ بن رہا ہے، اور خدا ہمیں بچانے والا بن رہا ہے، اور خدا ہمیں چھڑانے والا بن رہا ہے۔ کیوں بن رہا ہے؟ خدا ہمارا محافظ ہے، وہ ہمیں بچانے والا ہے۔ ابلیس کے ہاتھوں سے وہی چھڑانے والا ہے۔ ابلیس شیر ببر کی مانند بازاروں میں گرج رہا ہے کہ میں اس کے لوگوں کو پھاڑ ڈالوں، کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ زبور 50 کی 22ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ اے خدا کو بھولنے والو، اس سے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں، کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جب ابلیس کو نیچے زمین پر گرا دیا گیا تو ابلیس نے آ کر کیا کیا؟ ابلیس آج نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں، بہنوں کے، نوجوان بیٹیوں کے دلوں میں سماتا ہے، طرح طرح کی خواہشیں ہماری زندگی میں لاتا ہے۔ کون سی خواہشیں لاتا ہے؟ پہلی خواہش اچھے ڈریس کی، پھر دوسری خواہش سٹار پلس کی، ڈراموں کی۔ نوجوانوں کے دلوں میں بھی وہ ایسے کام کرتا ہے۔ اپنے گھر میں سے جو لوگ خدا سے فارغ ہوتے ہیں، پلی پکڑتے ایک بیٹھک میں بیٹھ جاتے ہیں، ساری رات تاش کھیلتے ہیں۔ اپنے گھر سے ہماری موسی کے بیٹے ہیں، وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں، وہ وپار کرتے ہیں، لیکن مال کے لیے چارہ بناتے ہیں، پھر سارا دن 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک تاش کھیلتے ہیں۔ کیوں؟ ابلیس کا یہ کام ہے، وہ ویلا نہیں رہنے دیتا۔ ایک خداوند کا خادم تھا، اس نے پریچ کے لیے جانا تھا، وہ ایک ٹرین میں بیٹھ گیا، آخری جو ڈبہ تھا اس میں اس کو جگہ ملی۔ خداوند کا خادم جب اس ڈبے میں آیا تو 3 نوجوان وہاں پر تھے۔ 3 نوجوانوں نے دیکھا اور وہ کھڑکھڑا کر ہنسنے لگے، اور خداوند کے خادم نے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا کہ سائیڈ پہ کچھ نہیں، لیکن جب دیکھا کہ ہم جب سے اس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں، 4تھا آدمی ہمیں ملے، ہم ان کے ساتھ مل کر تاش کھیلیں گے۔ خداوند کا خادم ان کے پاس قریب چلا گیا، قریب جا کر ان کو پوچھنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے دیکھ کر کیوں ہنسنے لگے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے ہم اس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ہمیں کوئی 4تھا آدمی نہیں ملا، آپ ملے ہیں، ہم اس لیے آپ کو دیکھ کر ہنسنے لگے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر تاش کھیلیں گے۔ جب انہوں نے خداوند کے خادم نے ان کے ہاتھوں پر نگاہ کی تو ان کے ہاتھ میں تاش تھی۔ خداوند کے خادم نے کہا
اپنے بائبل اپنے پرس کو کھول کر اس نے کہا کہ میرے پاس خدا کا کلام ہے، میرے ہاتھ خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے، میرے پاؤں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ابلیس کے لیے ہمارے ہاتھ استعمال ہرگز نہیں ہوں گے۔ اس نے ایسا کام کیا۔ انسان اپنے اندر جو دنائی کی باتیں ہوتی ہے، اس دنائی کی باتوں کے وسیلہ سے ابلیس کے کاموں پر غالب آتا ہے۔ لکھا کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، ابلیس کے فرشتے خدا ان کے فرشتوں کے ساتھ لڑے، لڑائی جھگڑا کیا۔ لڑائی جھگڑا جب ہوا تو ابلیس کے فرشتوں کو خداوند کے فرشتوں کے ساتھ لڑے، اور لکھا کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی۔ پھر آسمان پر جب لڑائی ہوئی تو خداوند کے فرشتے ان کے ساتھ لڑے، لیکن غالب ابلیس کے فرشتے ان کے ساتھ غالب نہ آئے۔ لیکن جب غالب نہ آئے تو لکھا ہے کہ آسمان پر ابلیس کی فوج کے لیے، ابلیس کے فرشتوں کے لیے، ابلیس کے لیے آسمان پر جگہ نہ رہی۔ پھر خدا کے فرشتوں نے ان کو نیچے زمین پر گندگی کی طرح پلٹ دیا گیا۔ جب نیچے زمین پر ابلیس کو گرا دیا گیا تو ابلیس کے اندر بھی بہت زیادہ غصہ تھا، گھمنڈی تھی۔ اس نے خدا کے لوگوں کو آ کر گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی وہ کر رہا ہے۔ باغ عدن سے لے کر گت سمنی باغ تک ابلیس، شروع سے لے کر صلیب تک ابلیس یسوع کے پیچھے پڑا رہا، لیکن یسوع اپنے باپ کی اتھارٹی کے وسیلہ سے ابلیس جس جگہ پر اپنے منصوبے اس کے آگے رکھتا تھا، انڈیلتا تھا، پہلا حملہ جب ابلیس نے یسوع پر کیا، یسوع مسیح 40 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اور سب سے پہلا حملہ ابلیس نے یسوع پر کیا۔ یسوع مسیح بھوکا پیاسا 40 دن کا بھوکا پیاسا، اس نے 40 دن کا فاقہ کیا تھا۔ جب ابلیس نے پہلا حملہ کیا تو ابلیس کہنے لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ یہ تمہارے لیے روٹیاں بن جائے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ انسان روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ اس بات سے جیتا رہے گا جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ پہلا حملہ ابلیس نے کیا، لیکن ابلیس اس پر غالب نہ آیا۔ پھر دوسرا حملہ ابلیس نے کیا، اس کو اونچے ہیکل کے مقام پر لے گیا، اونچے مقام پر ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگنے دیں گے۔ ابلیس کے لیے فوری یسوع مسیح نے بھی اس کے اوپر سوال کیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کی آزمائش نہ کر۔ دوسرا حملہ بھی ناکام رہا۔ جب تیسرا حملہ ابلیس نے یسوع پر کیا، تیسرا حملہ اس نے دنیا کی شان و شوکت، روپیہ پیسہ، دنیا کی سب چیزیں اس کے آگے رکھ دی اور رہ کر کہنے لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان کو جھک کر مجھے سجدہ کر تو یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ ابلیس کو یسوع مسیح نے جواب دیا اور کہا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر، اور لکھا ہے کہ ابلیس وہاں سے بھاگ گیا۔ موقع نہیں ملا۔ ہمارے دل خالی جب ہوتے ہیں تو ابلیس وار کرتا ہے۔